اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الموعود المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آج جمعۃ المبارکہ کا یہ مبارک دن اور شعبان المعظم کا یہ مقدس مہینہ، جس کی بے پناہ برکات اور اس کے فضائل ہیں، لہٰذا کچھ عرض و معروض سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اپنے دامن میں بے شمار رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں سمیٹے ہوا ہے۔ اس ماہ مبارک کے فضائل اور مناقب بے شمار احادیث کریمہ سے ثابت ہیں، احادیث کریمہ میں وارد ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ابتدائی تاریخ میں، یعنی کہ 3 تاریخ یعنی 3 شعبان المعظم یا 5 شعبان المعظم، سبط رسول نواسۂ پیغمبر حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جن کی شان یہ شان ہے، جن کا مقام یہ مقام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور ایک مقام پر آقا کریم نے ارشاد فرمایا، الحسین الحسن والحسین شباب من اہل الجنہ، بے شک میرے یہ لخت جگر، میرے بیٹے، میرے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی عظیم ہستی جن کی ولادت اس مبارک مہینے میں ہوتی ہے، اور اسی مبارک مہینے میں ایک عظیم ہستی جن کے فقہ پر ہم تمام لوگ بر صغیر کا ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ 4 فقہ جو فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، ان 4 ائمہ حضرات میں سب سے زیادہ فالورز، سب سے زیادہ ماننے والے اور ان کے بتائے ہوئے فقہی اصول پہ عمل کرنے والے جو حضرات ہیں وہ حنفی ہی حضرات ہیں۔ تو اسی ماہ مبارک کی 2 تاریخ 2 شعبان المعظم کو امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرات، بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ مبارک مہینہ اپنے دامن میں بے شمار رفعتیں، عظمتیں، برکتیں سمیٹے ہوا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا جب آغاز ہوا کرتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے رکھتے رکھتے بالکل رمضان کے مہینے تک روزے رکھتے رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دیگر مہینوں کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی شان، جن کا مقام یہ ہے کہ یوں تو پورے سال، سالہ سال آپ رب کی عبادت، رب کے لیے سر بسجود رہا کرتے تھے، رب کی رضا کے لیے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب ماہ شعبان سایہ فگن ہوا کرتا تو آپ روزوں کی کثرت میں مزید اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ آپ ہر مہینے سے زیادہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھ لیا تو وہ جنت میں ہمارے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ ساتھ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جائیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور اس فضل خداوندی پر کہ محنت بڑی مختصر سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے، آقا کریم کے سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے اس ماہ مبارک میں دیگر مہینوں کے اعتبار سے اپنی عبادات، ریاضات اور درود پاک کی کثرتوں میں اضافہ کر دیا کریں، چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ ارشاد فرمایا ہے، شعبان و شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مقدس مہینے میں کوشش کیا جائے کہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھ لی جائیں، روزوں کی کثرت کی جائے، کیونکہ جب ہم کسی امتحان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس امتحان کی تیاری پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو روزے فرض قرار دیے ہیں، ایک مہینے کا روزہ فرض قرار دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یک بارگی اگر آپ رمضان المبارک کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کو ممکن ہے کہ روزہ رکھنے میں دشواریاں اور مشقتیں محسوس ہوں گی، لیکن اسی روزے کی پریکٹس اگر آپ اس مہینے میں رکھ کر لیا کرتے ہیں تو آپ بحسن خوبی بآسانی رمضان المبارک کے روزے رکھ پائیں گے، اور اس ماہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کی فضیلت بھی آپ بآسانی حاصل کر پائیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش کیا جائے کہ ہفتے میں ایک ہی روزہ، دو ہی روزہ رکھ لیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ رکھنے والے بے پناہ پسند ہیں، اور روزہ رکھنے والے احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روزے کی برکت ایسی برکت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ خود اس کا اجر عنایت فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماہ شعبان المعظم میں رہتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے دن گنا کرتے تھے کہ ہاں 8 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 28 دن گزر گئے، مطلب رمضان المبارک کی آمد کا آپ بڑی ہی بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے۔ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے ممکن ہے کہ انکار کر دے کہ روزے جب آنے کی تاریخ ہوگی وہ آ ہی جائے گا، شعبان جب رفتہ رفتہ ختم ہوگا یہ مہینہ تو رمضان آ ہی جائے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس انتظار نے، اس شدت کے انتظار نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب تم رمضان آنے کا انتظار کرو گے تو تمہارے دل میں عبادت و ریاضت، رضا الہی کا شوق پیدا ہوگا۔ اور اس کی مثال یوں آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے والد بزرگوار گلف کنٹری سے آنے والے ہیں، باہر کسی ملک میں رہنے والے ہیں، اور وہ آنے والے ہیں، والد آنے والے ہیں، بھائی آنے والے ہیں، یا بیٹا آنے والا ہے، تو کس قدر تیزی سے ہمیں اس لمحے کا انتظار ہوا کرتا ہے کہ بیٹے نے ہمارے کہا تھا، والد نے کہا تھا، بھائی نے کہا تھا کہ 27 تاریخ کو میں آ جاؤں گا، لیکن آج ابھی 24 تاریخ ہو گئی ہے۔ ہمیں بڑی بے صبری سے اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ جلد سے جلد یہ 3 دن 4 دن گزر جائے، وہ لمحہ آ جائے کہ ہمارے والد سے، ہمارے بھائی سے، ہمارے بیٹے سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر جب ایسا ہی عشق ہوگا، ایسی ہی محبت ہوگی رمضان المبارک سے، تو بالیقین ہمیں بھی انتظار ہوگا کہ یہ شعبان المعظم کی آج اتنی تاریخ ہو گئی، اب اتنی تاریخ ہو گئی، اب ان قریب، اب چند ہی دنوں میں، اب چند ہی لمحوں میں رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے رمضان آنے سے جو خوش ہوتا ہے اور اس کے جانے سے جو غمگین ہوتا ہے اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عنایت فرمایا ہے۔ عنایت اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم ہما وقت دنیاوی ضروریات کے ساتھ، گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت یہ بات
گونجتی رہنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوگا، ہم کون سی ایسی عبادت کریں، کتنے روزے رکھ لیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر پائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اسی مبارک مہینے میں ہے۔ ان کی حیات مبارکہ سے صرف ایک پہلو کو لیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے والد بزرگوار اتنے قلیل الاولاد کیوں ہیں، یعنی اتنی تھوڑی اولادیں کیوں ہیں، اتنے کم بچے کیوں ہیں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تمام لوگوں کے یہاں کثرت سے اولادیں ہوا کرتی تھی۔ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے قبیلے کی خواتین سے شادی کرو جہاں بچے زیادہ جننے والی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کل ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف زیادہ اولاد ہونے پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم مادیت کے شکار اس طریقے سے ہو چکے ہیں، اس طریقے سے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل ہونے پر شک و شبہات ہو چکے ہیں، ہمیں رب کے قادر و مطلق ہونے پر شک و شبہات ہو چکے ہیں، ہمیں رب کے رزاق ہونے پر شک و شبہات ہو چکے ہیں۔ 2 بچے کے بعد لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے بھائی مہنگائی کا دور ہے، اس کی کفالت کیسے کریں گے، اسے پڑھائی لکھائیں گے کیسے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سوچنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ جس رب نے ہمیں اولاد، لڑکا ہو یا لڑکی، ایسی نعمتیں دی ہیں، وہی اس کا پالن ہار ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ ہمیں تو بس یہ سوچنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت سے دنیا میں لاؤ، یعنی کثرت سے اولادیں پیدا کرو تاکہ کل میں صبح قیامت اپنی امت کے جم غفیر کو دیکھ کر فخر یعنی خوشی محسوس کر سکوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قلیل الاولاد ہیں، جب حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہمارے والد بزرگوار کو کے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا، رب کی عبادت سے انہیں فرصت ہی کہاں ملا کرتی تھی، وہ تو پنجگانہ نمازوں کے علاوہ 1000 نفل نمازیں ہر روز پڑھ لیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یا حسین کا نعرہ تو لگاتے ہیں، حالانکہ یہ ابھی موضوع نہیں ہے، موسم نہیں ہے، لیکن غور کرنے کی بات ہے، جس حسین کا نعرہ ہم ہر جلسے، ہر میلاد میں لگاتے ہیں، اس حسین نے تو پنجگانہ کے علاوہ 1000 نمازیں پڑھی ہیں۔ اسی مہینے میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ آپ کے سیرت کے باب کو اٹھا کر دیکھا جائے گا تو آپ کے پڑوس میں ایک بچی رہا کرتی تھی جس نے اپنے والد بزرگوار سے پوچھا، اے ابا جان، ایک سایہ ہر روز نظر آیا کرتا تھا، رات 14ویں رات میں، 14ویں کے چاند میں وہ سایہ نظر آیا کرتا تھا، کیا بات ہے کہ وہ سایہ نظر نہیں آتا ہے؟ اس کے والد بزرگوار نے کہا، اے بچی، وہ کسی درخت کا سایہ نہیں تھا، وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ہر رات اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، آج ان کا وصال ہو گیا ہے، لہٰذا اس بنا پر تمہیں یہ سایہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عبادتوں کا صدقہ عطا فرماتے ہوئے ہمارے اندر بھی عبادت و ریاضت کا شوق و جذبہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی ہیں، سنت پڑھیں۔